سورہ بقرہ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج آیت 96 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجدنہم احرص الناس علی حیات ومن الذین اشرکوا یود احدہم لا یعمر الف سنہ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون۔ ولا تجدنہم، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں، احرسا سب سے زیادہ حریص، الناسی لوگوں میں، علی حیاتن زندگی پر، ومن الذین اور ان سے بھی جنہوں نے اشرکو شرک کیا، یودو چاہتا ہے، احدہم ہر ایک ان کا، لاؤ کاش، یعمر وہ عمر دیا جائے، الفا ہزار سنتن سال، وما حالانکہ نہیں، ہوا وہ، بمزحزحہ بچانے والا اسے، من العذابی عذاب سے، ان اگرچہ یعمر وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بما اسے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں، اور آپ تو ان کو حیات دنیا کا حریص عام آدمیوں سے بھی بڑھ کر پائیں گے، اور مشرکین سے بھی۔ ان میں کا ایک ایک شخص اس ہوس میں ہے کہ اس کی عمر 1000 برس کی ہو جائے، اور یہ اگر عذاب سے تو نہیں بچا سکتا کہ کسی کی بڑی عمر ہو جائے۔ اور حق تعالیٰ کے سب پیش نظر ہے، اور حق تعالیٰ کے سامنے سب پیش نظر ہے، ان کے اعمال بد بھی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر یہود کی حالت بیان کی جا رہی ہے، یعنی یہود کی حالت بڑی عجیب ہے کہ نام کے لحاظ سے تو یہ اہل کتاب ہیں، اور عمل کے لحاظ سے مشرکوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ مشرکین کی حالت تو یہ ہے کہ قوم اور وطن کے لیے اپنی جانیں تک لڑا دیتے ہیں، عزت اور شہرت و ناموری کی خاطر ہر چیز قربان کر دیتے ہیں، مگر یہ لوگ اہل علم اور اہل کتاب ہونے کے باوجود اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کر سکتے، اور ایک لمبی مدت تک دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اگر ایک جاہل آدمی ایسا کرے تو اس کو معذور قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک تعلیم یافتہ انسان کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ وہ تعلیمات صادقہ پر اپنے آپ کو قربان نہ کر سکے۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین تو سرے سے ہی اخروی نعمتوں کے لذت شناس ہی نہیں، وہ اگر ادھر سے غیر ملتفت ہو کر اپنا مرکز توجہ اور محور زندگی اس مادی میٹیریل زندگی کو بنا رکھیں تو کچھ ایسا حیرت انگیز نہیں۔ غضب تو یہود ڈھا رہے ہیں جو اپنے اپنے آسمانی صحیفوں اور پیغمبرانہ ہدایتوں کے باوجود مشرکوں سے بڑھ کر دنیا سے لپٹے ہوئے ہیں۔ اور ایک عجیب بات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ طویل عمر کے عجب نظریے آج یورپ میں قائم ہو رہے ہیں، اور طرح طرح کی تدبیریں اور نسخے اس کے لیے ایجاد ہو رہے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ پیش یہودی ڈاکٹر اور سائنسدان ہیں۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ بالفرض اس قدر طویل عمر حاصل ہو بھی گئی تو آخر نتیجہ کیا ہوگا؟ خاتمہ تو ہر حال میں ایک نہ ایک روز طویل سے طویل زندگی کا بھی ضرور ہوگا، اور اس کے بعد پھر مواخذہ، پھر پکڑ ہوگی۔ ایسی لا یعنی اور لغو تمناؤں کے پھیر میں پڑے رہنے کا آخر فائدہ کیا ہے؟
گویا ان کی جتنی دوڑ دھوپ بڑھ رہی ہے، اس کا جو نتیجہ بھی نکلے گا وہ انہی کے حق میں برا ہوگا۔ بس فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو مشرکین سے بھی زیادہ طویل عمر کے خواہاں ہیں، کیونکہ ان کفار کے لیے دنیا جنت ہے اور ان کی تمنا اور کوشش ہے کہ یہاں زیادہ رہیں۔ منافق کو حیات دنیا کی حرص کافر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ یہودی تو 1,000 سال کی عمریں چاہتے ہیں، حالانکہ یہ لمبی عمر بھی انہیں عذابوں سے نجات نہیں دے سکتی، چونکہ کفار کو تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہوتا، لیکن انہیں تھا۔ پھر ان کی سیاہ کاریاں بھی سامنے تھیں، اس لیے موت سے بہت دوڑتے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ابلیس کے برابر بھی عمر پا لیں تو کیا عذاب سے تو نہیں بچ سکتے؟ کیا بچ جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، تمام بندوں کے تمام بھلے برے اعمال کو وہ بخوبی جانتا ہے اور ویسا ہی بدلہ دے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آیت کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کر کے اپنی